بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان میں کامیاب ہونے کا وظیفہ۔ اگر آپ کا کوئی امتحان ہے یا آپ نے کوئی امتحان دینا ہے یا آپ کے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ کسی پریشانی میں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد کی جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہو کہ جس کے ساتھ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ ہے، سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، مکمل نہیں ہے۔ مکمل آیت اس طرح ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ، یہ دنیا والے یا یہ کافر، منافق، مشرک جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، آپ کو پریشان کریں، آپ کا کچھ برا کریں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کسی کی کوئی بھی قسم کی آپ نے پریشانی نہیں لینی۔ کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ فَإِنَّ، پس بے شک، حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی مدد کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی اور مومنین کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ جنگ کے متعلق بھی، جو جنگ بدر ہے اس کے متعلق ہے، چونکہ اس صورت میں، سورہ انفال میں جو جنگ بدر کا ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے، اور اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، یہ آپ جانتے ہیں، یا آپ جنگ بدر کو پڑھ دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیسے اپنی مدد، اپنی رحمت اور اپنے فضل کو نازل فرمایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ جب ہم پر کوئی امتحان آتا ہے یا ہم پر کوئی مشکل آتی ہے یا ہم کسی مسئلے میں گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہم ثابت قدم رہیں، ہم مضبوط رہیں، ہم پریشان نہ ہوں، ہمارے جو پاؤں ہیں وہ مضبوط رہیں، وہ اکھڑے نہ۔ آپ امتحان گاہ میں ہیں، آپ نے امتحان دینا ہے، تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطمئن ہوں، یعنی کہ آپ ثابت قدم ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، اور آپ نے انڈر پریشر نہیں ہونا، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا یہ میں کیسے کروں گا، یا یہ کیسے ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو جنگ بدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو سب سے پہلی رحمت نازل فرمائی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے دل پر کچھ خطرات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ انسان پریشان ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ہم یہ کہہ لیں کہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور انسان انڈر پریشر آ جاتا ہے، جس کے ساتھ انسان کو جو آتا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، اور جو کرنا ہوتا ہے وہ انسان نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں یہ بھی رحمت نازل فرمائی کہ اہل ایمان کے دلوں سے جو شیطانی اثرات تھے ان کو بھی نکال دیا۔ اب اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم بالکل پرسکون ہیں۔ اس کے بعد ہم ثابت قدم ہیں، ہم جلد بازی نہیں کریں گے، ہم نے بالکل اطمینان کے ساتھ اپنا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو کہ جس کے ساتھ ہمارا ذہن، ہماری سوچ اور ہمارا دماغ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے یاد کیا ہے،
وہ ہمارے ذہن میں رہے، جو ہم لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھا جائے، اس میں غلطی نہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہم نے یاد کیا ہے وہ ہمیں بھولے نہ، بلکہ وہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہے اور ہم اس کو لکھتے رہیں۔ تو یہ ایک غیبی مدد ہوتی ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں یا ہم جو لکھ رہے ہیں یا ہمارے اوپر جو امتحان آیا ہے اس میں ہمارے لیے خود بخود جو ہے وہ رستہ بنتا جائے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خصوصی رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم نے جا کر میرے بندوں کی اعانت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی ایک امتحان تھا اور ہمارا بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہاں پہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ بھی ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت نازل ہوئی ہے، ویسے ہی ہمیں یہاں پہ بھی، اور زندگی کے ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر شعبے میں، ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس موضوع میں گفتگو کرتا جاؤں، جتنا چاہوں اس کو طویل کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کی غرض سے اور آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کی غرض سے اور اس آیا مقدسہ کی افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مدد فرماتا ہے۔ تو یعنی کہ جب آپ پر کوئی مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، ایک امتحان آ گیا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ پہلے درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں، اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے نام کو پڑھا ہے، تیرے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہے، تیرے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، اس کی برکت سے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے میرے لیے آسانی پیدا فرما، میری غیبی مدد فرما، مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اور میرا جو مقصد ہے، جو میں چاہتا ہوں یا جو میرا امتحان ہے، اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کامیاب بھی ہوگے۔ اب جنگ بدر میں آپ ایک دوسرا پہلو اس کا دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ صرف 313 ہے، کافروں کی جو تعداد ہے وہ 1000 جنگجو ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں، وہ جنگ لڑنے کے باہر نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس جتنے احباب ہیں اتنی تلواریں بھی نہیں ہیں، اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی چند کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں، روحانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھیں، خود رحمت للعالمین ان کے ساتھ تھا، لیکن دنیاوی اعتبار کے ساتھ نہ ان کے پاس کچھ تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس نیزے تھے، نہ ہی ان کے پاس زیادہ اونٹ تھے، زیادہ گھوڑے تھے۔ تو کس حالت میں، کس کیفیت میں وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو ایسے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری مدد بدر میں فرمائی جب کہ تم بہت کمزور تھے۔ یعنی کہ جن کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ظاہری کیفیت کیا تھی۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے، کچھ عطا کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ امتحان ہے، اس میں اتنے کینڈیڈیٹ ہیں، اتنے لوگ اس میں شریک ہیں اور اتنا یہ ٹف کام ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنے لوگ ہیں اور ویکینسی بہت تھوڑی ہے، میں کیسے کامیاب ہوں گا، یا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یا مجھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ اتنا ذہین ہے، وہ اتنا پڑھا ہے، وہ اتنا امیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی سفارشیں ہیں، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، تو میں کیا کروں گا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اپنی جو حاجت ہے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں رکھ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینی ہے، اور پھر آپ نے امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور اس آیا مقدسہ میں یہی ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ بے شک تمہیں اللہ کافی ہے،
بے شک تمہیں اللہ کافی ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو کلمات اس کا وظیفہ میں نے پہلے ایک عرض کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو حسبنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا یہ کتنا فائدہ مند ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اس کو کسی اور چیز کی اور کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ تو خالق نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ تو اس لیے جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اس کا وظیفہ کریں گے، اس کا عمل کریں گے اور اس کے ساتھ دعا کریں گے، تو پھر آپ بے نیاز ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، پریشانی ختم کر دیں، اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھ کر اچھے طریقے سے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو آپ کا امتحان ہے، جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ کریں، اس میں آپ سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، دنیاوی کاموں دیگر جو فضولیات ہیں ان سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے کچھ لکھا نہیں، ہم نے تیاری نہیں کی، اور آپ یہ کہیں کوئی ایسا تعویذ مجھے دے دیں، ایسا کوئی عمل دے دیں، ایسا وظیفہ دے دیں کہ جس کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو اپنے آپ کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ما سعی، جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنا ہوگی، جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ تو آپ نے تمنا بھی کرنی ہے، خواہش بھی رکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، پھر آپ نے محنت بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آپ نے امید بھی رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ امتحان گاہ میں بھی آپ جائیں گے تو اطمینان کے ساتھ آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا پیپر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ مطمئن ہو جائیں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، وہاں پہ بھی آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ پھر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں اور سب لوگ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو آپ چپکے سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس کے بعد اپنا جو پیپر ہے اس کو آپ لکھنا شروع کریں، لیکن آپ نے پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے مکمل اس کے لیے تیاری کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آپ نے امید رکھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خالق کائنات نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی تو ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور امید ہونا ہے، محنت کرنی ہے، اور آپ نے اپنا امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور آپ نے پیپر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرائے گا، اور آپ کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی، رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے دروازے کھول دے گا۔